يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی مجلس رچانے اور سجانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے جس مجلس کے بارے میں اللہ رب العزت مغفرت کے وعدے فرماتا ہے. سبحان اللہ. یا ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. اور بعض حدیثوں میں آیا کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جہاں کہیں ایسی مجلس ملتی ہے فرشتے اس جگہ سے آسمان کے کنارے تک قطار لگا کر سبھی کو ایک جگہ جمع کر کے اور ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں. اور جب دعا ہوتا ہے تو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جب اختتام ہوتا ہے تو وہ فرشتے اللہ سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ سب آپ کے خوف اور ڈر کے درمیان میں باتیں سن رہے تھے, عمل صالح کی نیت سے سن رہے تھے, اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم سب گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی جتنے لوگ وہاں بیٹھے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو اپنی ضرورت کے مطابق آیا تھا لیکن مجلس کے اعتبار سے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر دعا کر لیا. کیا اس کے لیے بھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے بھی, کیونکہ یہ مجلس بڑی پاکیزہ ہے تو اللہ کی تعریف بڑی اچھی ہے. ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے ڈرتے ہی ہیں, اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈر تو ساری دنیا رہی ہے, پھر کیا ڈرنا؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر, کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو, پانی پیتے بھی اللہ سے ڈرو, کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو. گناہ کا کام کر رہے ہو تو ڈرنا تو ضروری ہے لیکن نیک کاموں پہ ڈرنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے. کیا معلوم تمہارا وہ نیک عمل, تمہارا نیک کام کہیں ایسا نہ ہو دکھلاوے میں آ جائے اور تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے صدقات کو اپنے خیرات کو برباد مت کرو. کہا فرمایا برباد کیسے ہوتا ہے؟ کہا بالمن والاذی, اسے جتلا کر اسے بتلا کر کہ تم کو میں نے اتنا دیا, تم میرے صدقے پہ پلتے ہو, تمہیں میں نے خیرات دیا, تم میرے خیرات سے پلتے ہو, یہ تم نے جتلا دیا, یہ تم نے بتلا دیا. کوئی بھی نیک کام کیا اس کو بتلا دیا. اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ پھر کچھ بھی نہیں ملتا. فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, کیا ایسے دکھلاووں کے لیے کوئی جگہ نہیں. فمثلہ, اللہ مثال دیتا ہے, کمثل
صفوان علیہ تراب، کہ کوئی ایک پتھر تھا اس پر کچھ مٹی جم گئی، پھر اس کے اوپر کوئی پودا نکل آیا، پھر ایسی وابل فترکہ صلدا، پھر ایسی بارش ہوئی کہ اس کی مٹی جھڑ گئی، اب وہ چکنا پتھر بن گیا۔ اس سے پہلے بھی کچھ نہ تھا، بعد میں بھی کچھ نہ بنا، پتا چلا اس پہ کچھ بھی نہ بنا، اس لیے کہ اس نے غلط جگہ اس پودے کو لگایا، پتھر پہ پودا لگا دیا، اس واسطے سوچ کر کہ یہ ہمارا، اس سے ہم اناج پیدا کر لیں، تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ مثال دے رہا ہے، اس لیے ہم اپنی نیکیوں کو بچا کر اس دنیا سے لے کر جائیں گے، سب کے انشاءاللہ۔ ہماری نیکیاں ہیں کیا؟ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ سوائے دنیا کے فساد اور جھگڑے میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، آخرت کو بھول کر بیٹھ گئے۔ آخرت ہمارا مقصد تھا، دنیا مقصد نہیں ہے۔ دنیا تو ضرورت کی جگہ ہے، دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے ضرورت ہے، مرنے کے بعد یہ ضرورت کام نہیں آئے گی۔ ہمارے عقل، ہمارے دماغ دنیا کی طرف مائل ہو گئے، دنیا کو ہم نے اپنا سمجھا، اسباب سے لینے والے بنے۔ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی اے ٹی ایم کارڈ جانتے ہو؟ اے ٹی ایم کارڈ کہاں؟ اے ٹی ایم کارڈ جانتا ہوں کہ ہر ایک کو بینک اے ٹی ایم کارڈ دیتی ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو اے ٹی ایم چلانا ہی نہیں آتا، اے ٹی ایم اس کے پاس ہے، اے ٹی ایم سے پیسے نکالنا نہیں آتا، وہ اے ٹی ایم اس کا ویسٹ جاتا ہے، پورا سال اس کا ویسٹ جاتا ہے، اور جتنے دنوں کا رہتا ہے اتنا دن ویسٹ جاتا ہے، پھر نیا اے ٹی ایم بنتا ہے، کوئی فائدہ نہیں لے سکتا وہ، لیکن جو فائدہ اٹھانے والے اٹھا رہے۔ تو غلطی بینک کی ہے، اے ٹی ایم دینے والے کی ہے یا لینے والوں کی ہے؟ لینے والے کی ہے۔ اللہ نے ہمیں اے ٹی ایم دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کو یہ اے ٹی ایم نہیں ملا، فقط یہ اے ٹی ایم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتیوں کو یہ ملا ہے۔ اور یہ اے ٹی ایم ہے کیا؟ یہ 5 وقت نماز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب نماز آئی تو ہم نے کہا کہ اب اللہ سے لینے کا ڈائریکٹ ذریعہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ جب دل کرے گا نماز پڑھیں گے، اللہ سے لے لیں گے، اپنے معاملے کو، اپنے مسئلے کو اللہ سے حل کرائیں گے۔ ان کی زندگی میں ایسی بس چکی تھی نماز، آج ہمارے اندر سے سب کچھ، ساری دنیا کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہر کچھ ہو رہا ہے، پر صرف فقط ایک ہے جس کا نام اے ٹی ایم یعنی نماز ہے، وہ نماز ہم چھوڑ رکھے۔ ہمیں اللہ سے لینے نہیں آ رہا، دنیا والوں سے لے رہے، ختم ہو جا رہا ہے۔ جو انسان اللہ سے لے گا پھر اسے پوری زندگی کبھی ضرورت نہیں پڑے۔ بے شک ہم اللہ سے آج تک لیا ہی نہیں، اللہ سے لینے والے بنے، ایسی نماز پڑھیں کہ نماز کے اندر خوف خدا ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہا، الحمدللہ اتنی جلدی پڑھتے ہیں معلوم نہیں چلتا کیا ہم نے پڑھا۔ ایسی نماز سے کیا اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا؟ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو مجھ اللہ سے ڈرو، مجھ پروردگار سے ڈرو، مجھ خدا سے ڈرو، حق تقاتی، ایسا ڈر جیسا کہ میں نے ڈرنے کا حق بنایا ہے، میں نے ڈرنے کا جو حق طریقہ جو تمہیں دکھلایا ہے، جو سکھلایا ہے، اس طریقے سے تم ڈرا کرو۔ یعنی نماز پڑھو تو مجھے میرے سامنے ڈر کر پڑھو، خوف خدا کے سامنے نماز کو اختیار کرو، روزہ رکھو تو اللہ کے ڈر سے رکھو، کوئی بھی کسی سے معاملہ کرو تو اللہ کا ڈر پہلے تمہارے ساتھ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا
کسی کو کچھ لینا ہو، کسی سے کچھ دینا ہو، تمام دنیا کی ضرورت بھی اللہ کے خوف کے درمیان میں ہو، تمہاری یہ چیزیں مجھے پسند ہوگی، میں تمہارا خدا تمہاری ذمہ داری لوں گا۔ کیا چیز کی ذمہ داری لے گا؟ فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اگر تمہاری موت آئے کہ میں تمہیں مسلمان بنا کر اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری موت آئے گی تو ہم کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، ہمارے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو کب پڑھنا ہے؟ جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی جو پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھنے کا ہے، یہ کلمے پر موت ہو جائے، آخری وقت میں یہ کلمہ نکل جائے، جس کی آخری بول اللہ کے ایمان پر چلا گیا، سمجھو کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کی قبر بن گئی۔ الحمدللہ۔ آج ہم نے ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وقت مختصر ہے، میں اس کو بھی ابھی آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آج ہمارے اندر سے حیا اٹھا لیا گیا ہے، اٹھ نہیں گیا، اٹھا لیا گیا ہے۔ ماں بیٹے میں شرم نہیں، بیٹی اور ماں میں کوئی شرم حیا نہیں، باپ بیٹے میں شرم حیا نہیں، بھائی میں شرم حیا نہیں۔ پہلے کا ایک زمانہ تھا، بھلے کہ جاہلیت کا زمانہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ جاہل تھے لوگ، اتنی ادب اور اتنی احترام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے اگر بیٹھے ہوتے تھے تو بچے بیٹھ نہیں سکتے تھے، نوجوان کھڑے رہتے تھے ان کے ادب و احترام پر۔ ان کے اندر یہ ادب احترام عزت تمدن کس نے سکھایا تھا؟ اسی اسلام نے سکھایا تھا۔ آج ہم نے اپنے اندر سے اخلاق کو ختم کیا، ہمارے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، ناچ گانے فرم تمام کی فہمائش میں ہم مبتلا ہو گئے۔ ہماری بہنیں ہمارے سامنے ناچ رہی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے خود شرم نکل چکا ہے، ہم خود ناچ گانے والے ہیں، ہمارے کانوں میں خود ناچ اور گانوں کی آواز جا رہی ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کریم سننے میں مزہ نہیں آتا، احادیث نبویہ کو سننے میں مزہ نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان لوگوں کے دل زنگآلود ہو گئے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، ان کے اندر سے تہذیب و تمدن نکل گیا، تمام طرح کی فضولیات اور بکواس چیزیں انہوں نے اپنی بدعات و خرافات اپنے اندر لے آئے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ دل پہ مہر لگا دیتا ہے، کلا بل ران، ایسا زنگآلود دل ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اس کو پھر قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، مذاق نظر آتا ہے، آخرت کی بات اسے مذاق نظر آتا ہے، جنت اور جہنم اسے مذاق نظر آتا ہے، قبر کی زندگی مذاق نظر آتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 60 سال اور 70 سال سے زیادہ نہیں جی رہا ہے، لیکن قبر کے اندر ہمارے پردادا گئے ہوئے آج تک واپس نہیں آئے، کیا حال ہے کیا معلوم؟ کسی کا 1000 سال ہو گیا، کسی کا 200 سال ہو گیا قبر میں گئے،
معلوم کوئی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں کی زندگی ختم ہونے والی وہاں کی بھی زندگی ہے. جس طرح یہاں کی زندگی ختم ہوگی ویسے ہی قبر کی زندگی بھی ختم ہوگی. انتہا زندگی نہیں ہے. ایک ساتھ 3 زندگیاں ہماری چل رہی ہیں. ایک عالم ارواح کی اور دوسری عالم دنیا ہے, تیسری عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا ہے. آخری عالم آخرت ہوگی, وہاں پھر کوئی واپس نہیں آئے گا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کہ ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا, یہ چیخو پکار ہو رہی ہے جہنم میں, ہم اپنی کانوں سے سن رہے ہیں, یہ جلتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. فرجعنا, بس مجھے واپس بھیج دیجئے دنیا میں. کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں بھیج دے گا. اللہ پوچھے گا اچھا دنیا میں جا کر اب کیا کرو گے, پہلے تو میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا. تو وہ کہے گا نعمل صالحا, کیا اچھا عمل کر کے آؤں گا. کیا کیوں کہ انا موقنون, کہ اب مجھے یقین ہو گیا. اللہ کہے گا قرآن پڑھ. اللہ کیا کہے گا قرآن پڑھ. میں نے قرآن میں تو یہ دے دیا تھا کہ تو یہ سوال کرے گا یہ جواب ہوگا. میں تو کیا کہا تھا, کبھی میرے الفاظ کو تم نے غور کیا دنیا میں. ہمارا رہبر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے کچھ نہ لیا, صرف ایک چیز لیا, وہ قرآن لیا. اس سے ہم نے اپنی زندگی کو بنایا. آج ہم قرآن کو چھوڑ دیا اور دنیا کی زندگی کو اپنا بنا لیا. من تشبہ بقوم فہو منہ, کہ ہم نے اپنی زندگی کو دوسرے قوم کے ساتھ متشابہت دے دی, دوسرے قوموں کی دیکھا بھالی کیے. جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں, جیسی وہ زندگی گزار رہے ہیں, ہم نے وہی زندگی وہی طرز زندگی اختیار کیا. ہم میں اس میں کیا فرق. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ, کہ جو آدمی جس کی متشابہت کرے گا, جیسی زندگی اس کی طرز پر گزارے گا, کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اسی کے حال میں اٹھے گا. ویسے ہی حال ہوگا, انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا. مسلمان والے صف میں نہیں اٹھے گا, ایمان والے صف میں نہیں اٹھے گا. اس لیے ایمان والے صف میں اگر اٹھنا ہے اللہ سے توبہ کرو میرے بھائی. آج کے بعد ہماری 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹ سکتی. یہ میرا ATM کارڈ ہے, اس سے ہم اللہ سے لیں گے. اللہ کہتا ہے تمہارے روزی کا مسئلہ میں حل کروں گا, تم 5 وقت نماز ادا کرو, میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہاں کوئی اگر بڑا آفیسر آ جائے اور کہے کہ میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں, تو ہم اس کے سپردگی میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیں گے کہ یہ دکھ رہا ہے, یہ میرے آنکھ سے دکھ رہا ہے. اور جو میرا اللہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کی قدرت کی بنائی چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں ان میں سوچ فکر کرنے والا انسان جب اگر سوچ فکر کرتا ہے تو کوئی چاند پہ پہنچ جاتا ہے, کوئی سورج کی گردش میں اختیار کرتا ہے, ہر کوئی دنیا کی روش میں مبتلا ہو کر جب یہ پاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے, اس تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے, تو کہتا ہے اللہ ہے. اسی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا. اس اللہ کی ربوبیت کا انکار ہمارے دلوں سے آج ہو رہا ہے. آج ہم اپنے دلوں میں اللہ کی ربوبیت کو بسائیں, اللہ سے دعا کریں اللہ تمام جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کو عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے, ہر ایک کو نیک عمل کرنے والا بنائے. انا موقنون. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر یقین کرنے والا بنائے اور اس پر جمنے والا بنائے. اس لیے میرے بھائی ہم سب
जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हर एक अहद करें, एक जिम्मेदारी लेकर उठें। बात तो बहुत सारी होनी है और होती रहती है, बात ज्यादा होने से अच्छी नहीं है कि बहुत ज्यादा सुन लिया जाए, बल्कि मुख्तसरन बात से हमें यह सबक लेना है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाकर हमारे नबी को बतलाया, हमारे नबी आकर हमें दुनिया में रहने सहने का सलीका बताया, जिस तरीके पर जिंदगी गुजार के गए उस तरीके पर जिंदगी गुजारना है। जो रसूल ने बताया कि दुनिया सिजनु वाला मोमिन, कि दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, वलल काफिरु इल्लल जन्नह, कि काफिर के लिए तो जन्नत है। अगर हम काफिर बनकर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर जन्नत वाली जिंदगी गुजारें, और अगर कैद खाने वाली जिंदगी गुजारते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में उठाएगा और कल क़यामत का दिन होगा, हौज़ कौसर सामने होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे, आजा मेरी उम्मती, मैं तुझे जो है वो शराब पिलाऊं, मैं तुझे हौज़ कौसर का पानी पिलाऊं और मैं पीने के लिए आगे बढ़ जाऊं और पी लूं। फिर जन्नत में हमारा जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो मेरा होगा इन्ना माया इलल जन्नह, कि मेरे साथ ही जन्नत में हो जाएगा। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगा। इसलिए हम सब जो ईमान लाए हैं अल्लाह और उसके रसूल पर, उस ईमान को मरने से पहले पहले तक इस ईमान को बनाए रखना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात पढ़िए।